بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، آدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکپن میں 15 سال تک لڑکپن والا ہوتا ہے، لڑکپن 16 سال سے 40 سال تک نوجوان ہوتا ہے، 40 سال سے 60 سال تک ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، اور 60 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ 70 سال کا ہوتا ہے، 80 سال کا ہوتا ہے، 90 سال کا، 100 سال کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ 120 سال تک بھی زندہ رہے۔ تو آج آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک 4 حدیثیں پیش کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ ان حدیثوں کا عنوان ہے آپسی محبت یا محبتوں کا معاملہ۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب الشیخ شاب فی اثنتین، فی طول العمر و کثرت المال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، یعنی اس کی عمر ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے۔ ایک تو طول الحیات، لمبا زندہ رہنا، 100 سال تک ہونا، 110 120 سال تک زندہ رہنا، اس کی جو ہے یہ جوانی بڑھتی جاتی ہے، اس کی محبت۔ اور کثرت المال، مال زیادہ ہونا، مال کی کثرت کی محبت بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم ابن آدم وہ یشب من اثنتین، سے مطلب ہے پہلے جو حدیث میں پیش کیا ہوں وہی مطلب اس حدیث میں بھی الفاظ بدل کریں، راوی بدل کریں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم، ابن آدم بولے تو انسان جیسے ہی بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہو جاتے ہیں، یشب فی اثنتین، 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی، 2 چیزوں میں اس کی جوانی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو کیا ہے، طول الحرص، تو حرص العمر، عمر کی حرص، اور دوسری چیز حرص المال، مال کی حرص۔ یہ 2 چیزوں کی حرص بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اب میں کیا جوان ہوں یا بوڑھا ہوں؟ میں 40 سال کا جوان ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں بڑھاپے میں داخل ہو گیا ہوں، 75 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، بڑھاپے میں داخل ہو گیا، تو میرے اس میں 2 چیزوں کی محبت جوان ہو رہی ہے۔ ایک تو مال کی محبت جوان ہو رہی ہے، اور دوسرے عمر کی طوالت، طول ہونا، عمر بڑھنے کی جو ہے حرص بڑھ رہی ہے۔ یہ 2 چیزوں کی محبت، جوانی میرے دل میں ہو رہی ہے۔
تو اب میں اب مال کیسے کمانا؟ لوگوں سے مانگ لوں یا چوری کروں یا کہیں سے دھوکہ دوں یا کیا کروں؟ مال کیسے کمانا؟ تو مال انسان کا جو ہے حلال طریقے سے جو مال آتا ہے وہ مال انسانی کے لیے بابرکت ہوتا ہے. حرام طریقے سے جو مال آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. اور میری اس عمر میں مجھے اللہ تعالیٰ اتنا نوازا ہے کہ میں کسی کے مال کا محتاج نہیں. میری تا دم حیات تا دم واپسی اللہ تعالیٰ میری پوری زندگی کا انتظام فرما دیا ہے. کسی بھی ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے. مال کی محبت بالکل نہیں ہے اور مال کی طلب بھی نہیں ہے. البتہ عمر جو ہے طویل ہونے کی خواہش ہے. یہ دیکھو. اچھا یہ بھی پوچھو آپ کہ آپ تو مال سے محبت نہیں کرتے لیکن عمر طویل کیوں چاہتے ہیں؟ میں جو عمر کی طوالت چاہ رہا ہوں میرے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے. میں درس حدیث دینے کے لیے، اجتماعات میں جا کر تقریر کرنے کے لیے، جماعتوں میں جا کر خدمت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کرنے کا موقع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی نیکیاں بڑھتی جاتے ہیں. تو نیکیوں کے واسطے میری خواہش یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے. نہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، نہ اپنے اولاد کے لیے نہیں، نہ اپنے کسی خاندان کے لیے نہیں، بلکہ جماعت والوں کے لیے، جمعیت والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے میں اپنی عمر کی اضافہ یعنی طوالت کو چاہتا ہوں. یہ حدیث کا مطلب ہے. لوگ یہ سمجھیں گے مول صاحب جو ہے حدیث بیان کر کے درس حدیث پر ایک 5,000 روپے جو ہے ان کو تحفہ مل گیا تو اچھا رہے گا بول کر شاید مول صاحب بولیں گے، سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہم اس گاؤں میں پیدا ہوئے، یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو نوکری دیا اور یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دیا اور یہاں ہم گھر بیٹھے روزی کھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہ جو ہے محبت انسان کی جیسے جیسے عمر بڑھ جاتی ہے دو چیزوں کے اس میں کنٹرول کرنا، آدمی مال کی محبت میں کنٹرول کرنا، عمر جب زیادہ ہوا تو کچھ نیکیاں کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے جو ہے کچھ خاطر تواضع کرنا یا رشتہ داروں کی خدمت کرنا. یہ ہے ایک بوڑھے آدمی کی محبت کا معاملہ. اب آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے، اقامت ہو چکی تھی. ایک عربی آیا، بدو بولتے دیہاتی. ہمارے دیہاتیوں کو الف ب تک معلوم نہیں، لیکن وہ عرب کے جو دیہاتی تھے مکے کے بڑے ہوشیار، بڑے چالاک، بڑے ذہین. کوئی بھی سوال پوچھیں گے تو بہت معاملے والا سوال پوچھتے تھے، بڑا قیمتی سوال کرتے تھے. حالانکہ ہوتے تھے بدو، عربی بولتے ان کو، دیہاتی تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ذہین بنا تھا. تو یہ بدو کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول متی الساعۃ، قیامت کا بھائی بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے بول کر قیامت ہو چکی تھی نا. نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر چلے گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ این السائل، ارے بھائی وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ تو وہ کونے میں کہا انا یا رسول، میں یہاں ہوں. میں کیا پوچھا تو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے بہت سامان کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری کیا؟ قیامت کب ہے پوچھتا ہے لیکن قیامت کے لیے تیرے پاس مال و اسباب کیا ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری کیا؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں،
زیادہ صدقات نہیں ہیں، یعنی نمازیں بولے تو نفل نمازیں، روزے بولے تو نفل روزے زیادہ نہیں ہیں، اور زیادہ صدقات میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، انی احب اللہ و احب رسولہ، بے شک میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان یکون مع من یحب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا، اور تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے سامنے رہے گا اور میرے ساتھ رہے گا۔ یہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سن کر صحابہ اکرام کو اتنی خوشی ہوئی اور اتنا وہ جو ہے خوشی اور مسرت کو محسوس کیا، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے لے کر اب تک مسلمانوں کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بھئی ہم جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھیں نہیں۔ ہم حضرت عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری محبت کی وجہ سے ہم کو حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑا کرے گا، حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کیسے کھڑا کرے گا اس کے بارے میں ابھی ایک حدیث سن لیجیے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ بھی دیہاتی کیسی بات پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں چند نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بہت دور ہیں، میں ان سے ملاقات نہیں کیا، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی دہلی میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے، مگر میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس سے محبت کرتا ہے بے شک قیامت کے دن تو اس کے ساتھ رہے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک بڑے عالم سے، ایک نیک آدمی سے، یا کوئی اچھے اخلاق والے آدمی سے وہ اس کی تعریفیں اخبار میں سنتے ہیں، ریڈیو میں سنتے ہیں، ویڈیو میں سنتے ہیں، ہم اس سے محبت کریں، اگرچہ ملاقات نہ ہو، لیکن قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، صحابہ اکرام کے ساتھ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ الرجل مع من احبا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کو اس حدیث سے بہت خوشی ہوئی کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔